افغان شہری کا دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت۔ بنو بکاخیل میں خود کو حملہ کرنے والا افغان شہری اور گل بہادر گروپ کا حصہ نکلا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق موٹر سائیکل سوار بمبار نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 3 اہلکاروں سمیت 10 زخمی ہوئے۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تو بھارتی وزیراعظم خود چل کر لاہور آیا۔ بات چیت آگے بڑھنے لگی تو کارگل کا پنگا لے لیا گیا۔ کشمیر سمیت تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کے لیے دستاویز پر دستخط ہوئے تھے۔ لیگی رہنما ساکھدار کا سینٹ میں اظہار خیال، بولے روپے کی بے قدری تمام مسائل کی ماں ہے۔ پہلی بار وزیر خزانہ بنا تو ڈالر کو 52 روپے پر مستحکم رکھا۔ مضبوط کرنسی ہی ملک کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دسمبر 2017 میں پاکستانی روپیہ ایشیا کی مستحکم ترین کرنسی تھی۔ نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کی سماعت۔ جب کرپشن ہی نہیں تو پھر آمدن سے زائد اثاثے کیسے آ گئے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا، نیب نے گواہوں کے بیانات کے سوا کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے نواز شریف کی آئندہ سماعت پر حاضری سے استثناء مانگ لیا۔ چیف جسٹس نے کہا، درخواست دائر کر دیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، نواز شریف ہنسی خوشی عدالت آتے ہیں، درخواست تو دائر نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا، ہم استثناء نہیں دیں گے، لیکن کمرہ عدالت میں لوگوں کی تعداد ضرور کم کریں گے۔ موبائل بج رہے ہیں، لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں، یہ کوئی سنیما ہے کیا؟ سماعت 29 نومبر تک ملتوی۔ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ احتساب عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے چلی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، القادر کیس اب ختم ہو گیا ہے، چیئرمین کے اکاؤنٹ میں ایک دھیلا نہیں آیا۔ یہ فساد اس لیے ہے کہ الیکشن مؤخر کرایا جائے۔ تفتیش کا ڈھونگ رچایا گیا۔ اگر -1 اور 2 کا فارمولہ بنائیں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اے ٹی سی لاہور کا مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ایس ایچ او کو وارنٹ کی تکمیل کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے اشتعال انگیز تقریر کیس میں عدم پیشی پر مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے۔ آرمی چیف سے سعودی بری فوج کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی سمیت دفاعی، سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور مشرق وسطی میں جاری تنازع پر بھی بات چیت۔ سعودی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی وفد کی جی ایچ کیو آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل مثبت رجحان، 100 انڈیکس 724 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح 59,811 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے، معیشت کی مثبت خبروں کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے معاہدہ اور شرح سود میں کمی کے امکان سے سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا ہوا۔ آئی ایم ایف کے ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ ایف بی آر حکام سے ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے پر مشاورت کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ لاہور میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کے کیس میں کم عمر ڈرائیور کی عبوری ضمانت منظور۔ مدعی مقدمہ نے ملزمان سے صلح کر لی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کہتے ہیں، مقدمے میں دفعہ 311 کا اضافہ کر دیا، اب کیس ریاست لڑے گی۔ سیشن کورٹ نے 28 نومبر کو مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ فائرنگ کرنے والا ساتھی سمیت گرفتار۔ لاہور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے ایک خاندان کے 6 افراد کی موت۔ ملزم کے والد شفقت کی عبوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع۔ تفتیشی افسر نے بتایا، ملزم شامل تفتیش ہو چکا ہے۔ مرکزی ملزم کے والد شفقت کا کہنا تھا، 6 لوگوں کی موت حادثہ تھی۔ متاثرہ خاندان کو دھمکی دی، نہ ہی کوئی پیشکش کی۔ بیٹے کی غلطی تھی جو بغیر اجازت گاڑی لے کر نکلا۔ دہشت گردی کی دفعہ لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے، ہمارا موقف بھی سنا جائے۔
کراچی کے راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں آگ لگنے کی تحقیقات وجوہات کے تعین کے لیے کمشنر کراچی نے چیف سیکرٹری کے احکامات پر ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ الطاف شیخ سربراہ مقرر۔ پولیس نے شاپنگ مال مکمل سیل کرنا شروع کر دیا۔ دکانداروں کی سامان نکالنے کی ابتدا۔ دکانداروں کا کہنا ہے روزی روٹی یہیں سے چلتی ہے، جلد تحقیقات مکمل کر کے کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے۔ غزہ میں 4 روزہ عرضی جنگ بندی کا آخری روز، آج بھی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ حماس اور اسرائیل نے آج رہا ہونے والے قیدیوں کی لسٹ پر اعتراض اٹھا دیا۔ قطری حکام کا کہنا ہے قطر فریقین کے اعتراضات دور کرنے کے لیے رابطے میں ہے۔ غزہ کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس 29 نومبر کو ہوگا۔ چین اجلاس کی صدارت کرے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف طاقتور ملکوں کے عوام میں غم و غصہ بڑھنے لگا۔ لندن میں لگ بھگ 1,80,000 افراد پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس کا اسرائیل مخالف نعرے لگانے پر 9 سال کے بچے پر تشدد۔ احتجاج کرنے پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رنجیت برار کو کمیونسٹ پارٹی کے کئی ارکان سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ اسپین کے شہر میڈرڈ اور بارسلونا میں ہزاروں شہریوں کا احتجاج۔ خواتین اور بچوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ آزاد فلسطین کے لیے نعرے۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں مظاہرین نے صہیونی مظالم کو فلسطینیوں کو ہولوکاسٹ قرار دیا۔ پلے کارڈز اٹھائے، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں صہیونیوں کے خلاف یہودیوں نے احتجاج کرتے ہوئے مینہٹن کا پل بند کر دیا۔ 1,000 سے زائد یہودی امریکی صدر جو بائیڈن سے جنگ مستقل بند کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کثیر الملکی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق فجر الشرق 5 کا انعقاد۔ ISPR کا کہنا ہے مشقیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد ہوئی۔ 2 ہفتے جاری رہنے والی مشقوں میں دوست ممالک کے دستے شریک ہوئے۔ پاکستان، بحرین، عراق، کویت کے دستوں نے انسداد دہشت گردی مشقیں کی۔ مشقوں کے دوران ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ بھی لیا گیا۔ دوست ممالک کے دستوں کا مشق میں بھرپور جوش و جذبے کا اظہار۔ سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر پر برطانیہ میں نامعلوم افراد کا مبینہ حملہ۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں گزشتہ روز میرے گھر پر نامعلوم افراد نے دھاوا بولا، مجھ پر تیزاب پھینکا۔ شکر ہے بیوی اور بچے محفوظ رہے، مجھے کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، ظالم جلد بے نقاب ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے عام انتخابات عدلیہ کی زیر نگرانی کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو نوٹس۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا گورنر اور نگراں صوبائی حکومت متنازع ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کی اجازت نہیں۔ فواد چودھری کو جیل میں بی کلاس فراہم کر دی گئی۔ چیف کمشنر نے فواد چودھری کی درخواست پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کرا دی، جس کے مطابق فواد چودھری کو فیملی اور وکلا سے ملاقات کی بھی اجازت ہے۔ عدالت کا فواد چودھری کو جیل مینول کے مطابق طبی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دینے پر درخواست گزار کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ سٹی کورٹ میں پیشی کے دوران حسان نیازی کو فرار کرانے کا کیس۔ کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے علی زیدی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ علی زیدی کے خاکے آویزاں کرنے کا حکم۔ ملزم کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات طلب۔ مقدمے میں نامزد حلیم عادل شیخ پر فرد جرم کے لیے 9 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں اسموک کا راج برقرار۔ لاہور کی فضا آج بھی انتہائی مضر صحت۔ آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 415 ریکارڈ کی گئی۔ آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دارالحکومت دلی دوسرے نمبر پر رہا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن یوسف گوٹ میں بجلی اور گیس کی بندش کے خلاف احتجاج۔ مشتعل مظاہرین نے ٹائر جلا کر ہب ریور روڈ بند رکھا۔ مظاہرین کہتے ہیں 2 ہفتے سے گیس اور بجلی نہیں مل رہی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع۔ 15 بینکوں میں 12 دسمبر تک درخواستیں جمع کرائی جا سکیں گی۔ آئندہ برس 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے۔ پہلی بار خواتین محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی۔ فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں انوکھا احتجاج۔ سی ویو پر بچوں کے علامتی جنازے رکھے گئے۔ شہریوں نے پھول رکھ کر غزہ کے شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد، حکومت پاکستان اور پنجاب پولیس کے اقدامات پر خوش۔ شیخو پورہ پولیس نے سکھ یاتریوں کا والہانہ استقبال کیا، گلدستے پیش کیے۔ دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کا حکومت پاکستان اور پولیس سے اظہار تشکر، کہا پولیس کے ویلکم نے دل خوش کر دیا، ہمیں یہاں کر اپنا ہی پنجاب لگا۔ سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات ہیں۔ سکھ کمیونٹی نے نیو یارک میں بھارتی سفیر کو گھیر لیا، خالصتان کے نعرے، گاڑی کے سامنے خالصتان کے پرچم لہرائے، کہا بھارتی حکومت ہردیپ سنگھ کے بعد گرپتونت سنگھ پنو کو بھی قتل کرنا چاہتی ہے۔ سکھ کمیونٹی کی جانب سے آڑے ہاتھوں لینے پر بھارتی سفیر ترنجیت سنگھ سندھو گردوارے سے بھاگ نکلے۔ قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 1640 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 2,54,775 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ رواں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم 3 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 4,43,55,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ ایسا وقت بھی دیکھا جب جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، سخت محنت کر کے پاکستان ٹیم میں جگہ بنائی۔ فاسٹ بولر زمان خان کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کراچی میں نیشنل T20 کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، راولپنڈی اور ملتان نے میچ جیت لیے۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھی ARY زیب پر براہ راست۔ میدان بدلا مگر سابق سپیڈ سٹار شعیب اختر کا انداز نہ بدلا۔ راولپنڈی ایکسپریس کی بیس بال میں انٹری، دبئی میں ہونے والے ایونٹ میں بال پچنگ کی تو فینز نے تالیاں بجا کر داد دی۔ شعیب اختر نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کی مسلسل دوسری کامیابی، ایورٹن کی 1 نہ چلنے تھی، 3-0 سے شکست کا مزہ چکھایا۔ دوسرے میچ میں آسٹن ولا نے سنسنی خیز ٹاکرے میں ٹوٹنہم کو 2-1 سے زیر کیا۔